سارے رسول پیدا فرمائے اور سارے نبی اور سارے رسولوں میں سے مجھے اللہ نے چن لیا. مجھے اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا. مجھے اللہ نے چن لیا. جب سب کو پیدا کر کے اللہ نے مجھے چن لیا تو میرے لیے رب نے میرے اصحاب کو چن لیا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا. آپ اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہوتے تو پھر بھی آپ کا عظیم مقام ہے. لیکن یہاں پہ تو بات آپ کی پسند کی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن ہستیوں کو رب نے چن لیا، جن جن کو پسند کیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا، انہیں اللہ نے میری غلامی عطا فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق یہ رب کی پسند ہے. حضرت عمر فاروق رب کی پسند ہے. حضرت عثمان غنی رب کی پسند ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رب ذوالجلال کی پسند ہے. اگر کوئی شخص اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتا، پسند ہوتے اگر امام الانبیاء کی تو پھر بھی یہ بات بے ادبی میں آتی. لیکن یہاں پہ اگر کوئی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرے وہ اللہ کی پسند پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ رب کی پسند پہ اعتراض کر رہا ہے. جس کو رب کی پسند نہ ہو پھر اس کا اپنا حال کیا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب یہ میری پسند ہے ہی نہیں. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے خود پسند فرمایا. اللہ نے پسند فرمایا اور حضور علیہ السلام کی غلامی عطا فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی عظیم ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کا خاندان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. یہ حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب و سبب ينقطع یوم القیامہ. سارے تعلق، ساری رشتہ داریاں قیامت میں ٹوٹ جائیں گی. کوئی رشتہ، کوئی نسب اور سبب باقی نہیں رہے گا. الا سببی و نسبی. فرمایا قیامت آئے گی میری سبب بھی سلامت رہے گا، میری نسبت بھی سلامت. فرمایا جن کی رشتہ داریاں ہیں مجھ سے، جن کا تعلق ہے مجھ سے، قیامت آئے گی تو ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی. قیامت آنے کے بعد بھی اللہ میری رشتہ داریوں کو سلامت فرمائے. اصحاب نبی کی طرف دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری پسند ہے ہی نہیں، یہ تو رب ذوالجلال کی پسند ہے. اور اہل بیت اطہار کی طرف دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رشتہ داریاں دوستیاں ٹوٹ جائیں گی مگر میری رشتہ داری، میری دوستی، میرا تعلق حشر کے دن بھی قائم رہے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے، چاہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا ہو. اس میں عظیم ہستی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ اسلام میں داخل ہوئے، اسی دن سے اپنے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنا شروع کیا. پہلے دن سے اسلام قبول کیا تو آپ کی سخاوت شروع ہو گئی. کہیں پہ دیکھیں تو آپ
ہزار دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کہیں پہ دیکھیں تو 40,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مسجد نبوی شریف کے لیے سب سے پہلے جب جگہ کی ضرورت پڑی تو جس عظیم ہستی نے مسجد نبوی شریف کی جگہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کی ان کو حضرت عثمان بن عفان کہا جاتا ہے. مدینہ شریف کے اندر پانی کا کنواں ہو اور یہود وہ کھلے دل سے بھر کے لے کے جائیں اور مسلمانوں کو تنگی اور تکلیف دے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کے وقف کرنے والے حضرت عثمان بن عفان. جیسے عزرت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جنگ میں مال کی ضرورت پڑی جس میں اعلان کیا گیا کہ سب اپنا اپنا حصہ شامل کرو تو کسی نے کیا پیش کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 300 اونٹ بما سامان کے پیش فرمائے. آج آپ توجہ کریں ایک اونٹ ابھی جو قربانی گئی ہے تو اس کی قیمت کیا تھی؟ ایک نارمل اونٹ 3 لاکھ روپے سے کم نہیں ملتا. عام اونٹ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کتنے اونٹ پیش کیے؟ 300 اونٹ پیش کیے. اور صرف اونٹ نہیں ان پہ کسی کے کھانے کا سامان ہے, کسی پہ کھجورے ہیں, کسی پہ کچھ ہے, کسی پہ کچھ ہے, خالی نہیں ہے. اگر صرف اونٹوں کی قیمت شمار کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آج کے دور کے مطابق کم و بیش 9 کروڑ روپے کے اونٹ پیش فرمائے. 9 کروڑ روپے کی قیمت صرف اونٹوں کی ہے اور اس میں جو سامان ہے پھر اس کی قیمت کا اندازہ کون کرے گا؟ پھر اس کی تعداد کس طرح معین کی جائے گی؟ تو پتہ یہ چلا ان احادیث سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پہلے دن سے لے کے اپنے مال کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا. یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب سب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس موجود ہیں تو جس ہستی کو آپ نے مکہ شریف بھیجنے کے لیے پسند فرمایا جن کو آپ نے منتخب کیا ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ عظیم اصحاب موجود ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب پہ قربان جائے ان کو پسند فرمایا اور بھیجا. اور جب کفار نے کہا اے عثمان کعبہ تمہارے سامنے ہے, تم چاہو تو طواف کرو, چاہو تو تم حجر اسود کو بوسہ دو, چاہو تو کھل کے عبادت کرو, لیکن تمہارے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کیا کردار تھا اور کیا انداز تھا؟ فرمایا جب تک میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے, جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک عثمان بھی نہیں کریں گے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض اصل اصول بندگی استاد. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی گہری محبت کا تعلق ہے. یہ حدیث شریف حلیت الاولیاء کے اندر موجود ہے جس میں اس بات کو واضح بیان کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی گیت نہیں گایا, گانا نہیں گایا.
پوری زندگی آج تو لوگ اپنے موبائل میں بے شمار چیزیں اٹھا کے پھر رہے ہیں. کردار دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری زندگی کبھی گانا نہیں گایا اور اپنی پوری زندگی کبھی شراب نہیں پی اور اپنی پوری زندگی کبھی آپ بے حیائی اور زنا کے قریب نہیں گئے. کس قدر اللہ تعالیٰ نے ستھرا کردار عطا کیا ہے, پاکیزہ سیرت. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت البدایہ والنہایہ میں موجود ہے. جب کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے جو مال مقرر کیے, جن کو ڈیوٹیاں لگائیں, جن کو مختلف علاقوں میں خدمت کے لیے بھیجا, تو کسی نے آپ کے انتخاب پہ جس وقت اعتراض کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 کے اندر موجود ہے, فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بندوں کو افسر مقرر کیا, جتنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائیں, جتنے بندوں کو آپ نے عامل بنایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے. فرمایا ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں صلاحیت نہ ہو تو آپ کو منتخب کر دیا گیا. فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بندوں کو منتخب کیا, ہر بندہ باصلاحیت تھا, باکردار تھا. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منتخب کر کے اپنے دور حکومت میں عہدے عطا فرمایا. تو یہ جس نے اعتراض کیا کہ آپ کی پسندیدہ آفیسر وہ ٹھیک نہیں تھے, اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرما دیا ہے. اور یہ حدیث شریف جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, جس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے راوی بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رحم اللہ عثمان, اللہ تعالیٰ میرے عثمان پہ اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے. حضرت عثمان غنی سے محبت اور پیار کے انداز میں فرمایا رحم اللہ عثمان, اللہ عثمان پہ کرم فرمائے, رحم فرمائے. تستحیہ الملائکہ, فرمایا میرے عثمان کا مقام یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرے. اللہ تعالیٰ میرے عثمان پہ رحم کرے, کرم کرے. ان کا مقام یہ ہے ان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی, کس انداز کے اندر فرمایا جو میرے اصحاب ہیں ان کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, اور جو میری اہل بیت ہے ان کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. کنز العمال شریف کی یہ حدیث شریف جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ. فرمایا 3 باتوں کا اپنی اولاد کو علم اور اس کے بارے میں ان کی توجہ ضرور دلاؤ. ادبوا اولادکم, سب سے پہلی چیز یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی اولاد کی تربیت کرو, اولاد کو سکھانے بیٹھو, اولاد کو بتانے بیٹھو, تو سب سے پہلے تم نے کیا سکھانا ہے, علی حب نبیکم, اے میری امت تم نے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانی. فرمایا اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ, پیار سکھاؤ. اور دوسرے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ, اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے کے گئے کہ تم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت بھی سکھاؤ
اور میری اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ. اور فرمایا تیسری چیز وَعَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی اولاد کو خوبصورت قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ. کتنی پیاری یہ حدیث شریف ہے کنز العمال کی. ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. 3 باتیں خاص، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور اپنی اولاد کو قرآن سے محبت سکھاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت 14 صدیاں قبل یہ حالات ملاحظہ فرما رہی تھی کہ قرب قیامت بے ادبی قرآن کے فتنے بھی اٹھیں گے. فرمایا جس وقت میری امت اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھائیں گے تو ان کا ہر بچہ قرآن پاک کا محافظ بن کے نکلے گا. نبی کی محبت، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان. اہل بیت سے محبت، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان. اور اپنی اولاد کو قرآن سے محبت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس طرف توجہ دلائی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کس قدر عظیم مقام ملا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عظیم شہزادیاں یہ کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کی عظیم بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی پیاری بات لکھی ہے. ذرا جھوم کے پڑھیں گے تو بہت لطف آئے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. مل کے پڑھے ذرا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا سب تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. اور ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت عثمان غنی ذوالنورین، جس کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کی ایک بیٹی ایک نور اور دوسری بیٹی دوسرا نور. جب 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں تو اللہ نے آپ کو 2 نوروں والا بنا دیا. حضرت عثمان غنی ذوالنورین 2 نوروں والے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین، دو نوروں والے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم مقام عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی نبی کے امتی پہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح میں نہیں، کائنات عالم کے اندر واحد شخصیت حضرت عثمان غنی ہیں، جن کو اللہ نے ذوالنورین کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کتنی ہے اور اہل بیت کی آپ کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے پیش کی آپ کے سامنے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آسمان کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں۔ محاصرہ کے دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ خود ڈیوٹی دی، اور جس وقت آپ نماز کے لیے جاتے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کرتے۔ یہ محبت کا انداز ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ خود بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور امام حسن کو بھی پابند کیا، امام حسین کو بھی پابند کیا کہ تم نے عثمان غنی ذوالنورین کے دروازے پہ ڈیوٹی دے رہی ہو۔ اور یہ کس قدر محبت والا انداز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ یہ کتاب جو مفسر قرآن حضرت علامہ حافظ قاری محمد طیب نقشبندی زیدہ مجدہ آپ کی لکھی ہوئی عظمت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے پورا ایک باب بیان کیا، جس کے اندر آپ نے یہ بیان کیا کہ کس طرح حضرت عثمان غنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کتاب PDF میں بھی موجود ہے، اور الحمدللہ یہ مختلف مکاتب پہ بھی مل جاتی ہے۔ یہ کتاب محرم شریف کے ایام میں لے کے پڑھی جائے تو اس سے یقیناً بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور بدبختوں نے اور بدمذہبوں نے جتنے توہمات پیدا کیے، جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے، یقیناً اس گھرانے کی کتب پڑھ کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے اس گھرانے پہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں قلم اٹھایا، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قلم اٹھایا، وہ معترضین کے تمام دلائل اور تمام اعتراضات کا بالکل تشفی کے ساتھ جواب عطا فرمایا۔ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ کتاب عظمت اہل بیت اطہار، جس کے اندر حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی زیدہ مجدہ آپ نے صفحہ نمبر 87 پہ اس حدیث شریف کو نقل کیا، اور اس کے ساتھ جو آپ نے حوالہ پیش کیا، یہ کنز العمال جلد نمبر 13 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کے یہ علم میں بات آئی، آپ تک یہ بات پہنچی، مکث آل محمد 4 ایام ما تعبوا شیئا اللہ، 4 دن ایسے گزر گئے ہیں کہ جس میں اہل بیت اطہار نے کوئی کھانا نہیں کھایا، 4 دن ایسے بیت گئے کہ جس میں کچھ نہیں پکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس وقت یہ بات علم میں آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے، گندم، کھجور اور گوشت کی کثیر مقدار جو کئی جانوروں کا بوجھ ہے، آ کے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے لیے پیش فرمانے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے، اہل بیت کے لیے پیش کیا، اور یہاں تک کہ یہ روایت مختلف کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شدید بھوک کے عالم میں بھنا ہوا گوشت، پکی ہوئی روٹیاں اور یہ سارا طعام پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا یہ تحفہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت حضرت عثمان نے کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارض عنہ، اے اللہ تیرا حبیب حضرت محمد عثمان سے راضی ہو گیا، یا اللہ تو بھی راضی ہو گیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی راضی ہو گیا۔ تین مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ یہ فرمایا اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا عالم، اہل بیت کے ساتھ پیار کا عالم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت شدید بھوک کا عالم تھا تو گھر میں سے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آتی، چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں کھانا، گندم، بھنا ہوا گوشت اور مختلف قسم کی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جس وقت شادی کا وقت قریب تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے جس سے ضروریات شادی کا سامان تیار کیا جائے اور ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اس بات کو خود غیروں کے محققین نے بھی لکھا، اس بات کو کشف الغمہ فی معرفت الامہ، اس کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 275 پہ لکھا گیا، اور حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی زیدہ مجدوہ نے عظمت اہل بیت اطہار کے صفحہ نمبر 88 پہ لکھا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اپنی زرہ بیچنے کے لیے پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 400 میں خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آپ کو زرہ بھی واپس تحفۃً عطا فرما دی۔ یہ کس قدر محبت کا عالم ہے، ایک چیز خریدی اور وہ واپس تحفے میں بھی دے دی اور ان کو پیسے بھی عطا فرما، یعنی یہ انداز ہے محبت کا جس کو خود ان کے محققین نے بھی مانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی۔ اب جس وقت یہ 400 دینار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان نے عطا کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت یہ سنا فدعا لہ بخیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے لیے دعا فرمایا، خیر کی دعا عطا فرمایا۔ آپ نے پہلے سنا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں مال کی خدمت پیش کی تو تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تحفہ پیش کیا کہ پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی دے دی، تب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ وہ عظیم ہستی حضرت عثمان غنی جو زرہ بھی دے پیسے بھی دے
وسلم نے انہی پیسوں سے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا یا ابو بکر اشترى بهذه الدراهم، ان دراہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا انتظام کیا جائے۔ کس قدر محبت کا عالم ہے، پیار کا عالم ہے حضرت عثمان غنی کا حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ کہ آپ کو شادی کے وقت میں پیسوں کی ضرورت ہے تو دراہم بھی دے دیے اور آپ کو زیرہ بھی واپس تحفے میں عطا فرمایا۔ یہ آپ کی محبت کا عالم جس کو مختلف کتب کے اندر نقل کیا گیا اور حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے مستقل اس پہ باب باندھ کے عظمت اہل بیت اطہار کے اندر اس کو بیان کیا اور اس چیز کو ظاہر کیا۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ جان لیں حضرت عثمان غنی نے اپنے مال کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ عثمان غنی نے کتنی محبت کی ہے، اتنا پیار عطا کیا ہے، پھر آپ نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کو محاصرہ کے دنوں میں آپ کے دروازے پہ مہندی کے لیے کھڑا کیا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا عالم ہے۔ اور اس سلسلہ کے اندر حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ نے عظمت اہل بیت اطہار کے صفحہ نمبر 235 پہ ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ آپ نے فرمایا ایک تو حضرت عثمان غنی اپنا مال بھی دے رہے ہیں، زرہ بھی تحفے میں دے رہے ہیں اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے عطا کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عظیم ہستیوں میں قریبی رشتہ داری بھی پیدا فرمایا۔ کیا رشتہ داری ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں میں قریبی رشتہ داری کیا ہے؟ فرمانے لگے حضرت عثمان غنی کی سگی نانی حضرت ام حکیم اور حضرت علی المرتضی کی سگی پھوپھی ہے، یعنی جو حضرت عثمان غنی کی نانی ہے اتنا قریبی رشتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی نانی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کی پھوپھی ہے، کیا نام ہے ان کا؟ عظیم حضرت ام حکیم، اور یہ حضرت عبداللہ والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کی سکی بہن ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر قربت کا تعلق ہے، جب اس انداز میں رشتہ بھی قریب کا ہے تو پھر کیوں نہ عثمان غنی اپنا مال بھی پیش کر دیں اور زرہ بھی تحفے میں پیش کر دیں۔ یہ محبت کا عالم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عثمان غنی کو شہادت کے اندر بلندی دی، شہادت کے اندر عظیم مقام دیا، ہمیں ایسا کسی کو نہیں ملا۔ کیا عظیم مقام ہے حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے وہ دن جمعہ کا دن فضیلت والا آپ کی شہادت کا دن، اور فرمایا دوسری فضیلت یہ ہے بوقت شہادت آپ تلاوت قرآن مجید فرمائیں، اور فرمایا تیسری فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی شہادت کی عظیم خوشخبری عطا فرمایا، اور فرمایا کوئی بندہ میدان جہاد میں شہید ہوا، کوئی دشمن سے تیر کے ساتھ، کوئی تلوار کے ساتھ، کوئی نیزے کے ساتھ، کوئی کہاں پہ کوئی شہید ہوا تو کسی کا خون پتھر پہ گرا، کوئی شہید ہوا تو کسی کا خون ریت پہ گرا، کوئی شہید ہوا تو کسی کا خون گھوڑے پہ گرا، کسی کا خون کہاں حضرت عثمان غنی آپ شہید ہوئے تو آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید پہ گرے، آپ کے خون کے
قطرے قرآن مجید سے گر رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ شریف کے اندر، عظیم شہادت بھی اور موت بھی، اور فرمایا جب کسی کو شہادت ملتی ہے تو بہت کم ہے کہ کسی نے روزہ رکھا ہو۔ یہ مقام بھی اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا کہ جس دن آپ کا یوم شہادت ہے اس دن آپ نے روزہ بھی رکھا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا محبت، اہل بیت اطہار سے پیار، اس کا عالم، اس کے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، جس وقت ایک جنازہ لایا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک جنازہ لایا گیا، جب جنازہ آیا فلم یصلی علیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، جنازہ نہیں پڑھایا۔ فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاة علی احد قبل هذا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جنازہ آیا ہو اور آپ نے نہ پڑھایا ہو، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب جنازہ آتا ہے تو آپ پڑھا دیتے ہیں، جب کوئی جنازہ لے کے آتا ہے آپ پڑھا دیتے ہیں۔ آج ہم نے ایک نیا منظر دیکھا ہے، جنازہ آیا ہے لیکن آپ نے پڑھایا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال انه يبغض عثمان فابغضه اللہ، فرمایا میں اس بندے کا جنازہ کیسے پڑھاؤں، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، یہ میرے عثمان سے عداوت رکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو پسند نہیں کیا، ایسے بندے کو اس کا جنازہ پڑھانا بھی پسند نہیں کیا، جس نے عثمان غنی سے بغض رکھا، جس نے ان سے عداوت رکھی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ حضرت عثمان غنی سے پیار کیا جائے، اہل بیت اطہار سے پیار کیا جائے۔ اگر کوئی شخص حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے، عداوت رکھے اور یہ سمجھے کہ مجھے میرے پیارے نبی پیار کریں گے، میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی سے بغض رکھنے والے کو رب بھی پسند نہیں کرتا، رب کا رسول بھی پسند نہیں کرتا۔ آج ضرورت ہے ہم ان احادیث کو سنیں اور دل کے کانوں سے آگے پہنچائیں کہ کس قدر ضرورت ہے اہل بیت سے محبت کی، اور حضرت عثمان غنی اور دیگر اصحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق اللہ نے عثمان غنی کو بنایا۔ ہم اس بات پہ خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ اگر نسبت اصحاب کی ہو تو تب بھی ہم ادب سے پیش آتے ہیں، اور نسبت اہل بیت اطہار کی ہو تو تب بھی ہمارا ادب اور محبت والا معاملہ جاری ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کا پیغام سمجھے، اس پہ عمل کی توفیق اور اس کو پھیلانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارہ جامعہ رسولیہ خورشیدیہ